بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ان دنوں پاکستان میں ایک ساکن ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک معروف اسرائیلی اخبار ہارٹس کا ایک صفحہ اول دکھایا گیا ہے، جس میں ایک ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان شوڈ ریٹرن آور پائلٹ، یعنی پاکستان کو ہمارا پائلٹ واپس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو تصویر دی گئی ہے اس میں ایک اسرائیلی پائلٹ دکھایا گیا ہے جو کافی لہیم و شہیم ہے، توند نکلی ہوئی ہے اور رخسار پھولے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ کسی لڑاکا جنگی جہاز کا پائلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پائلٹ کی تصویر کی پشت پر ایک اسرائیلی طیارہ پارک ہے، جس پر اسرائیلی فضائیہ کا لوگو بنا ہوا ہے۔ صفحہ اول کی اس خبر کے ساتھ دو خبریں اور بھی ہیں جن کا تعلق اس مین خبر سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 27 فروری 2019 کو میڈیا پر یہ خبر بھی چلائی گئی تھی کہ پاکستان نے 2 پائلٹ پکڑے ہیں، لیکن شاید از راہ مصلحت اس وقت 27 فروری کو یہ خبر عام نہیں کی گئی تھی کہ اس فضائی مارکے میں ونگ کمانڈر ابھینندن کے علاوہ کوئی دوسرا پائلٹ بھی پکڑا گیا ہے، اور نہ ہارٹس کی اس اشاعت کے بعد پاکستان کی طرف سے اب تک کوئی تردید جاری کی گئی ہے۔ جب پاک فضائیہ نے انڈیا کا MiG-21 اور Su-30 مار گرایا تھا تو MiG کے جلتے ملبے کی جھلکیاں تو آج بھی ٹی وی سکرینوں پر دکھائی جاتی ہیں، لیکن ابھینندن کی گرفتاری کی ویڈیو ان ایام میں تو بڑے تواتر سے آن ایئر کی جاتی رہی تھی، لیکن بعد میں ایسا کرنے سے گریز کیا گیا۔ اس کے گریز کرنے کی کیا وجوہات تھیں اور ہیں، ان پر قیاس کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ان ایام میں کئی ٹی وی چینلوں پر 2 انڈین پائلٹوں کی گرفتاری کی خبر ضرور چلی تھی، جو بعد ازاں رک گئی یا روک دی گئی۔ جہاں تک یہود و ہنود کی فوجی ملی بھگت کا تعلق ہے تو اس سے پاکستان کا ہر شہری واقف ہے۔ اسرائیلی فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کے مابین شروع ہی سے عسکری ایکتائی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی دو آراء نہیں ہیں۔ اسرائیل بھارت کو ہر طرح کی عسکری امداد فراہم کرتا ہے، اور خاص طور پر اسرائیلی طیارہ شکن میزائلوں کی ایک بڑی تعداد ہر انڈین ایئر بیس میں ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ انڈیا کی فضا سے زمین اور زمین سے فضا تک مار کرنے والے اکثر میزائل اسرائیلی نیاد ہیں، اور ان کی ایک بڑی کھیپ اسرائیلی ماہرین کی نگرانی میں بھارت کی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں تیار کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی پائلٹ اور گراؤنڈ کریو بھارتی فضائیہ کی ٹریننگ میں شریک رہے ہیں۔ ان حالات میں ایسا کچھ عجیب نہیں ہے کہ 27 فروری 2019 کی بھارتی جارحیت میں اسرائیلی پائلٹ بھی شامل ہوں۔ یہ بات کچھ اس لیے بھی انہونی نہیں کہ عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستانی پائلٹ اسرائیل کے خلاف آپریشنوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور اس شراکت کے دستاویزی اور تصویری ثبوت موجود ہیں، اور یہی کام اسرائیلی پائلٹ وغیرہ بھی پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ 1999 کی کارگل جنگ میں بھی اسرائیلی فضائیہ کی ٹیکنیکل، لاجسٹک اور آپریشنل سپورٹ نے انڈین ایئر فورس کے آپریشن سفید ساگر میں حصہ لے کر اس جنگ کا پانسا بھارت کے حق میں پلٹ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یا تو یہ ساکن ویڈیو جو اسرائیلی اخبار کی شکل میں وائرل کی گئی ہے جعلی ہے یا ڈاکٹرڈ ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل کے وہ عزائم ہیں جن سے ہر پاکستانی واقف ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے یا تو جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور اسرائیلی پائلٹ واقعی اس کی تحویل میں ہے، اور اسے اس وقت کا انتظار ہے جب بارٹر ڈیل کا کوئی سنہری موقع یا مواقع پیدا کیے جائیں۔ آخر اسامہ بن لادن کو بھی تو ہم نے کئی برس تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اس یہودی پائلٹ کو سنبھالنے کی اہلیت بھی ہماری انٹیلیجنس کے پاس ضرور ہوگی۔ موساد اور ISI کی پروفیشنل باہمی رقابت افسانہ نہیں، ایک حقیقت ہے، تاہم ہمیں اس افسانے کے بے بنیاد ہونے کا گمان اس لیے بھی گزرتا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک اپنے گرفتار پائلٹ کے کوائف کا کوئی سراغ نہیں دیا۔ اسرائیلی پائلٹ کا نام، نمبر اور رینک ابھی تک کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ پر نہیں آیا، اور اس فسانے کے بے سر و پا ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس باب میں امریکہ ابھی تک کیوں خاموش ہے۔
یا تو اس کی خاموشی معنی خیز ہے یا اسرائیل نے امریکہ کو بھی ابھی تک اپنے پائلٹ کی فائل نہیں دی۔ اگر اسرائیل کا یہ اخبار کوئی نئی گیم نہیں کھیل رہا تو تصویر کے ساتھ پائلٹ کا نام وغیرہ بھی آنا چاہیے تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ اسرائیل نے اب تک بیک ڈور ڈپلومیسی آزمائی ہوگی، امریکہ کو بھی ضرور مطلع کیا ہوگا، لیکن شاید ابھی تک کوئی برف نہیں پگھلی۔